میری پیدائش کے فوراً بعد پھوپھی خوبصورت نے مجھے گود میں لے لیا کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور شادی کے 20 برس بعد بھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی، جبکہ میں اپنے والدین کی 5ویں بیٹی تھی۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ جب مجھے پھوپھی خوبصورت کے حوالے کیا گیا، امی کے رشتہ داروں میں سخن پڑے، لیکن ابو نے پرواہ نہ کی۔ امی ابو کے سامنے بول نہ سکتی تھی، بس انہوں نے آنسو پی لیے اور پھوپھی مجھے 1 ماہ کی بچی کو اپنے گھر لے آئی۔ پھوپھی خوبصورت کا مکان مظفر گڑھ کے علاقے میں تھا، جہاں ان کے شوہر کی زمین تھی اور یہ لوگ اپنی زمینوں پر رہتے تھے جہاں آم کے باغات تھے، اور پھوپھا عاقل کا شمار وہاں کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ پھوپھا عاقل بڑے ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ پیر بھی تھے۔ پیری مریدی کا سلسلہ ان کے دادا پر دادا سے چلا آ رہا تھا اور لوگ روزانہ وہاں جوک در جوک ان کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ان کے بہت سے مرید تھے جو قریبی دیہاتوں کے علاوہ دور دراز سے سفر کر کے ان سے تعویذ لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کا دربار گھر سے تھوڑا دور تھا، جہاں روزانہ 100-150 افراد آتے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، پھوپھا عاقل کو بزرگی کی عمر میں پایا۔ وہ ہمیشہ سفید کپڑے پہنتے، سر پہ پگڑی باندھتے اور ایک باریش بزرگ تھے۔ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھوپھی پردے کی پابند تھی۔ گھر کی تمام خواتین اور نوعمر لڑکیاں بھی پردہ کرتی تھی۔ یہاں جو کوئی لڑکی 8 برس کی ہو جاتی، پردے میں بٹھا دی جاتی تھی۔ تاہم بہت سی نوکرانیاں مریدنیاں جو پھوپھی کا گھر کا کام کاج کرتی تھی، وہ پردہ نہیں کرتی تھی، اور ان عورتوں کے اپنے مشاغل اور مزاج تھے۔ بچپن میں مجھے ان عورتوں سے قرب رہا۔ میں ان کی حرکات کا بغور مشاہدہ کرتی تھی، جس کی وجہ سے وقت سے قبل باشعور ہو گئی۔ جس عمر میں بچیاں ابھی گڑیوں سے کھیلتی ہیں، میں نے اپنی معصوم آنکھوں سے ان عورتوں کے عشق و معاشقے اور کچھ ایسے کھیل دیکھ لیے کہ میری عقل زیادہ تیزی سے آگے بڑھ گئی اور ذہن مختلف سوچوں کا گھر بن گیا۔ پھوپھی کے یہاں مشترکہ فیملی سسٹم رائج تھا۔ مرید دوسرے دیہاتوں سے آ کر پھوپھی کی حویلی سے متصل مہمان خانے میں ٹھہرتے اور ان کی عورتیں گھر کے اندر آ جاتی۔ بڑے سے صحن میں 2 تندور تھے جن پر روزانہ 100-200 روٹیاں پکتی۔ اسی حساب سے سالن یا دال سبزی کے دیچ کے چڑھائے جاتے اور برتن بھی ڈیروں جھوٹے ہو جاتے تھے۔ ان کو گھر میں کام کرنے والی عورتیں دھوتی تھی۔ یہ کام کاج کرنے والی باندیاں حویلی کے اندر ہی رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میں اپنے حقیقی والدین کو چاچا اور چاچی کہتی تھی۔ پھوپھی مجھے کبھی کبھی ان سے ملانے لے جاتی، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی خاطر دیہات سے شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میری بہنیں سکول جاتی تھی۔ جب پھوپھی نے ان کو تعلیم حاصل کرتے دیکھا تو انہوں نے مجھے بھی میرے والدین کے گھر ہی چھوڑ دیا تاکہ میں بھی سکول جا سکوں۔ انہی دنوں میرے بڑے بھائی نے میٹرک پاس کیا تو والد صاحب نے اس کو کالج میں داخلے کے لیے لاہور بھیج دیا۔ میری سب سے چھوٹی آخری بہن کا نام فرزانہ تھا۔ وہ اور میں اکٹھی سکول جانے لگی کیونکہ ہم ایک کلاس میں تھی، لہٰذا ہمارا سکول بھی ایک ہی تھا۔ اب میں صرف گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیوں میں پھوپھی خوبصورت کے گھر جاتی تھی، جس کو میں اپنا گھر سمجھتی تھی۔ ہمارے پیر گھرانے میں مختلف کزنز لڑکے بھی آتے تھے، کیونکہ پھوپھا کا خاندان بہت بڑا تھا۔ ان کے 6 بھائی اور 7 بہنیں تھیں۔ یہ سب لوگ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ اگرچہ گھر سبھی کے جدا جدا تھے، لیکن صحن مشترکہ تھا۔ بس اب مجھے یہاں کے ماحول میں خرابی کا احساس ہونے لگا۔ جب میرے حقیقی والدین کے گھر کا ماحول صاف ستھرا تھا، باندیوں کی تاک جھاک اور معاش کے پیر گھرانے کے جوان سال لڑکوں کی ان سے چھیڑ خانیاں دیکھ دیکھ کر میرا ذہن بڑا گندا رہنے لگا۔ میرا بھی جی چاہتا کوئی مجھ پر توجہ دے اور میں کسی کی نظر کا مرکز بن جاؤں۔ پھوپھی مجھے بے حد چاہتی تھی، تبھی ان کے گھر رہنا اچھا لگتا۔ جبکہ والد خوش مزاج تھے اور ماں بھی اب مجھ سے زیادہ باقی بچوں پر توجہ دیتی تھی۔ ماں باپ اور باقی 4 بہنوں کی سر سلوک کی وجہ سے میں شکی رہنے لگی۔ صرف چھوٹی بہن فرزانہ ایک ایسی ہستی تھی جو مجھ سے پیار کرتی تھی، اور اسی کے سہارے میں شہر میں والدین کے پاس رہ پائی تھی۔ تاہم اکثر پھوپھی کو کہتی تھی، امی جان مجھے شہر نہیں رہنا،
مجھے آپ کے پاس رہنا اچھا لگتا ہے۔ وہ جواب دیتی، بیٹی کچھ پڑھ لے، اسی وجہ سے وہاں تم کو چھوڑا ہوا ہے، یہاں تیرے پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان پڑھ رہ جائے گی۔ پھوپھی کے گھر کچھ ذہنی تفریح بھی تھی، مختلف باتیں دیکھ دیکھ کر کچی عمر میں بڑی ہو گئی تھی۔ خاندان کے لڑکے بھی میرا موڈ مزاج بھانپ چکے تھے، ہنسی مذاق کرتے تو مجھ کو اپنے ہونے کا پرمسرت احساس ہوتا تھا۔ جی چاہتا ان میں سے کوئی مجھ سے پیار کرے اور میں کسی کو چاہوں۔ چاہے جانے کی یہ خواہش اندر ہی اندر مجھ میں پروان چڑھنے لگی۔ اس بار جب چھٹیوں میں گھر گئی تو موقع پا کر میں علی کے گھر جا گھسی۔ علی ہمارے پڑوسی انکل ظفر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ مجھ سے 1-2 برس بڑا ہوگا۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ وہاں میں اس سے ملی، میں نے بہت سی باتیں کی۔ اب جب موقع ملتا میں علی کی اماں، جنہیں میں خالہ کہتی تھی، ان سے ملنے کے بہانے علی کے گھر چلی جاتی۔ پھوپھی نے کئی بار منع کیا کہ تم ایسے مت جایا کرو، تمہارے پھوپھا کو پتہ چلا تو ناراض ہو جائیں گے، مگر میں نہ مانتی۔ جلد ہی پھوپھی کو اندازہ ہو گیا کہ میں علی کی خاطر ہمسائے جاتی ہوں، تو انہوں نے مجھے مستقل میرے والدین کے حوالے کر دیا۔ میری بہنوں نے بتایا کہ تم پھوپھی خوبصورت کی بیٹی نہیں ہو بلکہ ہماری بہن ہو، اماں کو چچی نہیں بلکہ امی کہا کرو۔ اس انکشاف سے مجھے بہت صدمہ ہوا، یہ سوچ کر کہ والدین نے فالتو سمجھ کر مجھے دوسروں کے حوالے کیا۔ کیا میں ان پر بوجھ تھی؟ اس دن چاہیے تو یہ تھا کہ والدہ اور بہنیں مجھے زیادہ پیار دیتی، لیکن کسی نے بھی میری پرواہ نہ کی، وہ تو اپنی دنیا میں ہی مگن تھی۔ اب علی مجھے یاد آتا، میں تنہائی محسوس کرتی، بس مجھے رونے سے ہی کام تھا، پڑھائی سے دلچسپی نہیں رہی۔ ایک میری بہن فرزانہ تھی جو دل جوئی کرتی تھی، مجھے سمجھاتی تھی کہ اداس مت رہا کرو، آخر بتاؤ تو تمہیں کیا روگ ہے جو ایسی آدم بیزار ہو گئی ہو۔ میں نے دل کی وحشت سے تنگ آ کر اسے بتا دیا کہ میں علی سے پیار کرتی ہوں، یہ بات پھوپھی کو پتہ ہے، تبھی مجھے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ فرزانہ جب پھوپھی کے گھر گئی تو کسی طرح علی کا نمبر حاصل کر لیا اور مجھے موبائل دیا کہ لو اس سے بات کر لو تاکہ تمہارے دل کی اداسی دور ہو اور تم پڑھائی کر سکو۔ میں نے علی سے فون پر بات کی، اس کی حالت بھی کچھ کم اچھی نہ تھی، جیسے ہی میں اس کے لیے اداس تھی وہ بھی میرے لیے مجھ سے زیادہ اداس تھا۔ جب ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہم کبھی نہیں مل سکتے تو رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر ملنے کی ٹھان لی۔ ایک رات اندھیرے میں گھر سے میں نکل گئی، وہ ہمارے مکان سے کچھ دور موٹر سائیکل لیے کھڑا تھا۔ میں نے اصرار کیا کہ جہاں مرضی چاہے لے چلو، لیکن میں اب گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ میرے اصرار پر علی پریشان ہوا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب کچھ سمجھ نہ پایا تو وہ مجھے اپنے ہی گھر لے آیا اور والدین سے کہا کہ یہ گھر جانا نہیں چاہتی، اب آپ اس کو سمجھائیے یا اپنی بہو بنا لے۔ ادھر گھر سے غائب ہونے کے باعث والدین پریشان تھے، بہنوں کو بھی کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کدھر گئی، سوائے فرزانہ کے۔ اس کو اندازہ تھا یقیناً میں علی کے ساتھ نکلی ہوں۔ والدین کی پریشانی اس سے برداشت نہ ہوئی تو اس نے بتا دیا کہ پھوپھی کے پڑوس کے گھر جائیے، شاید وہاں سے کچھ پتہ چلے۔ اشارہ پاتے ہی امی ابو پھوپھی کے گھر پہنچے، وہاں سے وہ سب علی کے گھر آئے اور اس کے والدین سے مطالبہ کیا کہ ہماری لڑکی ہمیں واپس کر دو۔ میں تو کسی صورت گھر جانے کو تیار نہ تھی، خوف کے مارے مرنے لگی کہ اگر گھر واپس گئی یہ لوگ یقیناً مجھے مار دیں گے۔ تب ہی میں رو رو کر علی کی امی کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھ گئی کہ مجھے مار دیں مگر والدین کے حوالے مت کریں، وہ بیچارے تو میری وجہ سے عجیب آزمائش میں تھے۔ ادھر پھوپھا کے لڑکے اور والد ان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ لڑکی واپس کر دو ورنہ پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں۔ علی کے ماں باپ نے سمجھایا کہ ایسی بات ہرگز نہ کریں، آپ لوگ معزز فیملی سے ہو، ہماری ہی نہیں آپ کی بھی بدنامی ہوگی، ایسا کرتے ہیں کہ نکاح کا وقت مقرر کر لیتے ہیں، ہم عزت سے غزالہ کو بہو بنا لیتے ہیں۔ اللہ جانے میں نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ میرے ماں باپ اور خاندان کی کتنی بدنامی ہوگی۔ ہمارے خاندان میں مجھ سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا تھا، شاید بہت زیادہ پابندیوں کی وجہ سے اس طرح کے اقدام اٹھائے جاتے ہیں۔
कच्ची उम्र की बच्चियों को नज़रअंदाज करना वालिदैन की सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे वालिदैन और फूफा ने अली के वालिद को इनकार कर दिया, बहुत ज़्यादा उनको बुरा भला कहा। वो कतई इस बात पर समझौता करने को तैयार न थे। उनका कहना था कि हम पीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लड़की पीरों के ख़ानदान की है, एक अदना से मुरीद को कैसे दे दें। वो ज़बरदस्ती मुझे अली के घर से ले आए और इस बात को अना का मसला बना लिया कि एक मुरीद के लड़के से भला क्यों हम पीरजादी की शादी करें। ये हमारी तौहीन के मुतरादिफ होगा कि हमारा मुरीद हमारा दामाद बनकर घर में दाखिल हो। यहाँ ये रवाज था कि पीर तख्त पर जलवा अफरोज़ होता तो मुरीद उसके कदमों में बैठते थे और वो जब उससे मिलते तो पाँव छूते थे। मैंने बहुत दुआ की मगर दुआ कबूल न हुई और मेरे वारिसों ने मुझे अली से जुदा कर दिया। अब्बा जान घर ले आए। उस वक़्त की कैफियत को मैं आप सबको बताने से कासिर हूँ। बस मुझे यही यकीन था कि घर लाकर अब्बा जान मुझे मार देंगे। मौत के खौफ से मेरा खून खुश्क हो रहा था। अली के घर से हमारे घर का फासला सिर्फ 15 किलोमीटर था, लेकिन मुझे यूँ लगा जैसे मैं एक पल में हज़ारों मील का सफ़र तय करके आई हूँ। माँ और बहनों ने सिर्फ मुझे बुरा भला कहा, बल्कि वालिद और बड़े भाई ने मुझे खूब मारा। उसके बाद 3 साल तक यूँ रखा जैसे कैदियों को रखा जाता है। मुझे सिर्फ एक वक्त का खाना देते थे। अलबत्ता मेरी बहन फरजाना छुपके से मुझे रात का खाना खिला देती थी। घर के तमाम अफराद का रवैया मेरे साथ ऐसा हो गया जैसे जुराइम पेशा अफराद के साथ मुआशरे में रहने वाले इज़्ज़तदारों के होते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी के बारे में क्या फ़ैसला किया जाना था। इतना जानती थी कि सब लोग मेरे बारे में बातें कर रहे थे। बिल आखिर मेरी बहन फरजाना ने मुझे बताया कि वालिद मेरी शादी मेरी फूफी के गूंगे बहरे बेटे के साथ करने वाले हैं। ये लड़का जो अभी तक गैर शादीशुदा था, उम्र में मेरे वालिद से सिर्फ 5 बरस छोटा था और गूंगा बहरा होने की वजह से उसकी शादी अभी तक नहीं हो सकी थी। मुझे शदीद धचका लगा। अम्मी की तरफ से फूफी सलीमा को फ़ोन कराया गया कि हम आपके बेटे को रिश्ता देने को तैयार हैं। सलीमा फूफी की तो बातें खिल गईं, क्योंकि उनकी दरीना आरज़ू थी कि गूंगे बहरे बेटे का रिश्ता कहीं हो जाए। अब तो अपनों से खूबसूरत लड़की मिल रही थी। असल में उनको किसी भी किस्म के हालात का इल्म नहीं था। सो फूफी सलीमा मिठाई का डिब्बा लेकर आ गई। जब वो आई तो मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। मैं रो रो कर बेहोश हो गई। तब फरजाना को तरस आ गया और उसने मुझे मोबाइल फ़ोन ला कर दिया। मैंने अली को सारी बात बताई। वो मेरे साथ जुल्म का सुनकर सख्त मुस्तरिब हुआ और कहा कि ज़िंदगी बचानी है तो हम दोनों को ही कोई फ़ैसला करना होगा। फिर हमने फ़ैसला कर लिया। बेशक जो रास्ता हमने चुना वो आसान नहीं, बेहद दुश्वार था और कांटों से भरा हुआ था, लेकिन अब रवायत से बगावत के बगैर कोई चारा न था। मैं समझती हूँ अगर मेरे वालिदैन और फूफा अली के वालिदैन की बात मान लेते तो ये रसवाई उनका और मेरा मुकद्दर ना बनती। छोटी बहन फरजाना की मदद से मैं बिल आखिर घर से बाहर निकल आई। अली सवारी लिए मौजूद था। वो 3 साल बाद मिला था। बहुत परेशान और कमज़ोर लग रहा था। उस रात वो मुझे अपने दोस्त के घर ले गया। रात हमने वहाँ बसर की और सुबह इसी दोस्त की मदद से वकील किया और निकाह रजिस्ट्रार से भी बात की। यूँ हम लोग सुबह होते ही अदालत पहुँच गए। अली के 2 दोस्त भी साथ आए। पहले निकाह रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद जज के सामने बयान हुए। मैंने जज के रूबरू वाज़े तौर पर कह दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी और रज़ामंदी से आई हूँ, किसी ने मुझे नहीं वर्गलाया। गूंगे बहरे लड़के के साथ ज़बरदस्ती मेरे वालिदैन मेरी शादी कर रहे थे। कोर्ट की कार्रवाई के बाद अली मुझे दोबारा अपने घर ले गया। उसके वालिदैन ने उस बार बेटे को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन हम कानून के मुताबिक निकाह कर चुके थे, लिहाजा मेरी शादी का दिन मुकर्रर करना पड़ा। अलबत्ता मेरे ससुर ने शर से बचने के लिए वलीमा गांव की बजाय शहर में रखा। इत्तफाक के जिस शादी हाल में मेरा वलीमा रखा गया वो मेरे हकीकी वालिद के घर के सामने था, लेकिन शायद मेरे घर वालों को इल्म ना हो सका कि किसका वलीमा हो रहा है। मेरे सास ससुर नरम दिल लोग थे। उन्होंने मुझे कबूल किया और हुस्ने सलूक रवा रखा। मैं हंसी खुशी उनके साथ रहने लगी। फुफ्फी खूबसूरत को पता चला
तो वो खामोश हो रही, क्योंकि फूफी सलीमा उनसे लड़कर जा चुकी थी कि तुम्हारी बेटी घर से भागी हुई थी, तभी तुम लोगों ने मेरे बेटे के लिए रिश्ते की पेशकश की थी। अल्लाह का शुक्र है कि ये शादी ना हो पाई और हम बच गए, वरना तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहते। फूफी खूबसूरत ने सबको समझा लिया कि अब बात को उछालने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी रुसवाई ज़्यादा होगी। बस आप लोग उस लड़के को अब मरा हुआ समझो। अगर वो अपने दुख सुख में बुलाए तो उसके साथ नाता मत रखना। यूं तो मेरी ज़िंदगी ठीक बसर हो रही है, लेकिन इस बात का दुख ज़रूर होता है कि ऐ काश माँ बाप मुझे दुआओं में रुखसत करते, वो अली के वालिदैन की बात मान लेते, या फिर काश मैं ही अपनी ख्वाहिशात को मार सकती और माँ बाप की फरमाबरदार बन जाती। लेकिन शायद मेरा भी उतना कसूर नहीं है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा आज़ादी ख़राबी का सबब नहीं बनती, जितना ज़्यादा सख्ती और पाबंदी ख़राबी का मौजब बन जाती है। जबकि लोगों का ख्याल है कि आज़ादी बुराई की बुनियाद है, मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ भी लड़कियों की ज़िंदगी में मसाइल पैदा करती हैं। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहेंगी। आपके कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।